بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس کلپ میں ہم شوال المکرم کے 6 نفلی روزوں کے احکام اور مسائل کو عرض کریں گے۔ اس ویڈیو میں ان 7 سوالات کے جوابات ترتیب وار عرض کریں گے۔ تو شوال کے 6 نفلی روزوں سے متعلق روایت ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے بھی رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 160 میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان کے 30 روزے 300 روزوں کے برابر اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر، تو کل 36 روزے ہوئے 360 روزوں کے برابر، اور پورا سال یعنی ہجری سال جو ہے وہ 360 دن سے کم ہی ہوتا ہے۔ تو جو شخص ہر سال رمضان کے روزوں کے بعد یہ 6 شوال کے نفلی روزے بھی رکھے گا اس کو پوری زندگی ثواب ملتا رہے گا۔ تو شوال کے 6 نفلی روزوں سے متعلق مختلف سوالات دارالفتہ میں لوگ پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ شوال کے روزے کب سے کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ تو عید الفطر والے دن کے علاوہ شوال کے پورے مہینے میں کسی دن بھی ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے، صرف عید الفطر والے دن نہیں رکھا جا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور عید الفطر کا دن بھی ان ایام میں داخل ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے انسان کے قضا ہوئے وہ پہلے رکھے جائیں یا شوال کی ان 6 نفلی روزوں کو پہلے رکھا جائے؟ تو قضا روزے چونکہ انسان پر فرض ہے ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور شوال کے 6 روزے یہ نفلی ہے، اس لیے قضا روزے پہلے ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد یہ نفلی روزوں کے لیے اگر وقت بچتا ہے تو پھر ان کے ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ شوال کے 6 روزوں میں قضا روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، شوال کے 6 روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی نیت کر لی تو اس کے قضا روزے ادا ہو جائیں گے، اور شوال کے نفلی روزوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے الگ سے نفلی روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے لگاتار یعنی مسلسل رکھنا ضروری ہے یا اس میں بھی وقفہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو ان 6 روزوں کو لگاتار مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ درمیان میں وقفہ کر کے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر شوال کا روزہ فاسد ہو جائے تو کیا اس کی قضا لازم ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے، شوال کا نفلی روزہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نفلی روزہ، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کیونکہ نفلی کام یا نفلی روزہ جو ہے وہ انسان پر کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے شروع کر لیا تو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ ٹوٹ گیا، شروع کر چکا ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو اب اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے اور وہ اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر اسے توڑ دیا
تب بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اور یہی حکم تمام نفلی روزوں کا بھی ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے نفلی روزے کو توڑنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ نفلی روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، تو یہ اصول یاد رکھیں، یہ صرف شوال کے 6 روزوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تمام نفلی روزوں سے متعلق ہے کہ نفلی روزے کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں، سحری کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت، اگر کسی نے رات کو بھی نیت نہیں کی، سحری کے وقت بھی روزے کی نیت نہیں کی، صبح صادق یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا اب وہ انسان نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نصف النہار شرعی سے پہلے نفلی روزے کی نیت کرنا درست ہے، بشرطے کہ اس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو اور نہ ہی روزہ توڑنے والا کوئی اور عمل کیا ہو۔ اب نصف النہار شرعی کیا ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے اس کے آدھے کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ صبح صادق 4 بجے ہوتا ہے اور غروب آفتاب 7 بجے، تو اس اعتبار سے پورا دن 15 گھنٹے کا ہوا اور اس کا آدھا 7.5 گھنٹے ہوگا، تو اس حساب سے 11:30 بجے سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ 11:30 بجے یہ نصف النہار شرعی ہے، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور نہ ہی روزہ توڑنے والا کوئی عمل بھی کیا ہو۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو شوال کے نفلی روزوں سے متعلق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔